تو محدود عقائد کیا ہیں اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اب اگر آپ تصور کریں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پہلی زبان جو ہم سب سیکھتے ہیں وہ تصاویر کی ہوتی ہے۔ یہ صرف تصاویر ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تصاویر 1000 الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ تو ہماری پوری زبان شروع میں تصاویر پر مبنی ہوتی ہے۔ حقیقت میں ہمارا نقشہ اس سے بہت پہلے ہماری ماں کے رحم میں شروع ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کی ماں کا کردار بہت نروس تھا اور وہ ہر وقت پریشان اور بے چین رہتی تھی تو آپ میں یہ بے چینی پیدا ہونے سے پہلے ہی جذب کر لی ہوگی۔ تو اکثر اوقات ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس سیاق و سباق کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمیں ویسا بناتا ہے جیسا ہم ہیں۔ محدود عقائد وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی بہترین حالت میں ہونے سے روکتی ہیں اور ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتی ہیں۔ اب ہر شخص کی مواصلاتی صلاحیتیں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کی ماں کافی شرمیلی تھی اور وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی اور وہ آپ سے بات کرنے کے طریقے میں غور و فکر تعلیم یافتہ نہیں تھی تاکہ آپ کو سکون اور اعتماد محسوس ہو۔ محفوظ وہ لفظ ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا۔ اب آپ یادیں سنبھال رہے ہیں اور شاید وہ درد بھی جو آپ کے نہیں ہیں لیکن آپ نے انہیں اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچپن میں ہونے والی مختلف چیزوں کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہرایا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کی غلطی نہیں تھی۔ کوئی ہمیں کبھی نہیں بتاتا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے۔ تو اگر آپ خود سے کہیں یہ میری غلطی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دنیا میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو مختلف طریقے سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب ان چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں اور میں متفق ہوں یہ آسان نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے اور واحد شخص جو یہ کر سکتا ہے وہ آپ ہیں۔ تو تصور کریں کہ آپ اپنے بچپن کے گھر واپس جاتے ہیں۔ جب آپ بچہ تھے تو گھر کے تمام زاویے اور تمام جہتیں اتنی بڑی نظر آتی تھی جتنا کہ اگر آپ اب واپس جائیں اور اسے دوبارہ دیکھیں اچانک سب کچھ چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ تصور کریں کہ اس گھر میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا اثر اور آپ اپنے نئے نظریات کی بنیاد پر اس اثر کو کم کرنے کے قابل ہیں، فاصلے سے دیکھنا، چیزوں کو مختلف نظر سے دیکھنا، ہمیں یہ تجزیہ کرنا ہوگا کہ ہم کس چیز کو اپنی حقیقت کے طور پر پکڑے ہوئے ہیں اور اگر ہم کسی ناراضگی کو پکڑے ہوئے ہیں تو یہ واقعی اہم ہے کہ ہم انہیں چھوڑنے کے قابل ہوں۔ اب ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم معاف کر سکتے ہیں جب ہم خود کو فیصلہ ساز کے طور پر دیکھیں۔ اگر ہم کسی اور کو اپنی خوشی کی صلاحیت کا حامل سمجھ رہے ہیں تو ہم ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر قابو نہیں رکھتے۔ اگر ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک توانائی کی رسی باندھ رہے ہیں۔ میں یہ تجویز کر رہا ہوں کہ اس رسی کو چھوڑ دیں کیونکہ جیسے ہی آپ نے اس رسی کو چھوڑ دیا آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ایلینور روزویلٹ نے کہا، کوئی بھی آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر کچھ محسوس نہیں کروا سکتا، اور یہ سچ ہے۔ لہٰذا کچھ محسوس کرنے کا انتخاب، میرا مطلب ہے آپ کو کسی دوسرے شخص کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، وہ خوشی سے جی رہے ہیں اور آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنے جسم پر منفی اثر ڈال رہے ہیں کسی بھی پریشانی کو پکڑے رکھنے سے۔ آپ ایسا کرنے کا انتخاب کیوں کریں گے؟ بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر توجہ مرکوز کریں، اپنے ساتھ خوش رہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کی کمیوں کے لیے یا آپ سے مختلف ہونے کے لیے یا کسی بھی غلط فہمی کے لیے معاف کر دیں۔ اب اگر آپ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اپنی شکایات لکھ لیں، انہیں کاغذ پر ڈالیں، انہیں سمجھیں اور انہیں جانے دیں۔ ایک خوبصورت طریقہ بطور استعارہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس ریت کا کاغذ ہے اور آپ اپنے دل سے تکلیف کو ریت کے کاغذ سے صاف کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ تازہ ہو سکے۔
तो मेरा सवाल ये है कि आज आप कौन हैं बमुकाबला आप बचपन में कौन थे? मैंने बहुत सी मिसालों के साथ देखा है कि एक शख्स अपने अंदर मौजूद बच्चे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब वो अपने बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो वो अब भी खुद को इसी छोटे बच्चे के तौर पर देखते हैं जिसके साथ वही तकलीफ है और उसे अब भी उठाए हुए हैं। तो आपके बचपन से क्या तासुरात हैं? आप इस वक्त से अब तक क्या वाकई नाप सकते हैं और उन शिकायत को छोड़ सकते हैं? आप उन चीज़ों से क्या वाकई सीख सकते हैं जो आप पकड़े हुए हैं और उन्हें तब्दील कर सकते हैं, उनको अपनाना सकते हैं, उनको देखने का एक नया तरीका तलाश करें। अगर आपके बहन भाई हैं और आपके बहन भाई बचपन में आपको तंग करते थे, तो क्या आप अब भी उनके खिलाफ नाराज़गी रखते हैं? क्या आप अब भी इस तरीके से तकलीफ महसूस करते हैं जिस तरह उन्होंने आपके साथ सलूक किया? क्या अब भी से पकड़े रखना ज़्यादा नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप अपने बहन भाइयों से बात करना चाहते हैं? बात करें, उन्हें बताएं कि जब आप बच्चे थे तो क्या हुआ था। अब इस पर हंसी, अपने आप पर मजाक करने और अपने आप पर हंसने के काबिल होना वो चीज़ें हैं जो अपने अब सीख ली हैं। ये एक आज़ाद करने वाला तजर्बा है और ऐसा तजर्बा है जो आपको छोड़ने की इजाज़त देता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बाद मुआफ़ी की मशक करें और देखें कि ये आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत को हल करने और दोबारा तरतीब देने में कितना आगे ले जा सकती है। और मैं आपको अगली बार देखने का मुंतज़िर हूँ।